بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک اصولی بات یہ ہے، فضائل سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے پر یہ ثواب ہے، روزہ رکھنے پر یہ ثواب ہے، تو بندہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن مسائل کا علم نہ ہو تو صحیح معنی میں وہ عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ فضائل سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، مسائل سے ان اعمال کی حفاظت ہوگی۔ نماز کیسے پڑھیں گے، کیسا پڑھنا چاہیے، اگر ایسا پڑھ لیے تو کیا ہوگا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لہذا مسائل بہت ضروری ہیں، اسی لیے مسائل عرض کیے جا رہے ہیں۔ اس کو توجہ سے سنیں، اس پر توجہ دیں۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، علماء اکرام سے رجوع کریں، ان سے مسائل پوچھ کر تحقیقات کر کے آگے چلیں، تاکہ آپ کے اعمال کی پوری حفاظت ہو سکے۔ تو ہر دن دو مسئلے عرض کیے جا رہے تھے۔ ایک تو ہے روزے سے متعلق مسئلہ۔ ایک مسئلہ اس وقت یہ ہے، کیا پورے رمضان کے مہینے کی نیت ایک ہی ساتھ کرنا ہے یا الگ الگ روزے کی کرنا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ سوچے میں صحت مند ہوں، میں ایک ہی ساتھ پورے مہینے کے 30 روزے کی نیت کر لیتا ہوں، کیا 30 روزے کی نیت ایک ساتھ کرنا صحیح ہے یا ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے؟ مسئلہ ہی لکھا ہے کتابوں میں کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر دن کی سحری الگ ہے اور ہر دن کا عمل الگ ہے، لہذا ہر دن الگ الگ نیت کرنا یہی بہتر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ روزے کے متعلق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کٹنگ کرانا، روزے کی حالت میں ناخن نکالنا، روزے کی حالت میں مونچھ کے بال نکالنا، داڑھی کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، اور جسم کے اور غیر ضروری بال نکال دینا، تو کیا اس سے روزے میں کچھ فرق پڑے گا؟ ایک عام مسئلہ ہے، عمومی طور پہ لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سب نہیں کرنا چاہیے، کہ اچھی طرح مسئلہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں سے روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آسانی کے ساتھ آپ ناخن بھی نکال سکتے ہیں، سر کے بال بھی نکال سکتے ہیں، مونچھ کے بال بھی نکال سکتے ہیں، جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں جن کا نکالنا ضروری بھی ہے، وہ بال کے نکالنے سے بھی آپ کے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایسی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، گلوکوز چڑھانا یا خون ٹیسٹ کروانا یا خون چڑھانا، ان چیزوں سے بھی روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا روزہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، آپ کا روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ آپ کے روزے میں کچھ اور فرق آ سکتا ہے۔ لہذا یہ دونوں مسئلے ذہن میں رکھیے۔ غسل سے متعلق کچھ مسئلے عرض کیے جا رہے تھے۔ پانی نہانا، جس میں 3 فرائض ہیں، جس کا علم آپ حضرات کو ہے۔ ایک ہے منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر اتنا پانی ڈالنا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ یہ فرائض ہر بندے کو، ہر ایمان والے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو غسل سے متعلق ایک مسئلہ اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی کو سونے کی حالت میں غسل ٹوٹ جائے، رمضان کا موقع ہو، اب ایسے وقت میں اٹھا ہے کہ بالکل سحری کا ختم ہونے کا وقت ہے، اب اس کو یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ مجھے نہانا ہے یا کھانا ہے۔ کھائے گا تو نہا نہیں سکتا، نہایا تو کھا نہیں سکتا، دونوں مسئلوں میں آدمی الجھ جاتا ہے۔ تو نہا لے گا تو بھوکا روزہ رکھنا پڑے گا، کھا لے گا، ناپاکی کی حالت میں کھا رہا ہوں، میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ مسئلے کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ مسئلے کا علم اگر ہوگا تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے روزے کو رکھنے میں کوئی حرج آپ کو نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، اس وقت پہلے کھا لے بعد میں نہا لے۔ سحری کا وقت جیسے ہو گیا، اب نہانا ہے، نہانے میں دیر نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ نہاتا رہ جائے گا تو کھائے گا نہیں، تو بھوکا رہنے میں آدمی کو روزہ رکھنے میں ہمت نہیں ہوگی، آدمی روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے کھا لے اور بعد میں فوراً نہا لے۔ اب یہاں ذہن میں بات یہ آتی ہے، ناپاکی کی حالت میں سحری کیا ہے تو کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے ہمارا روزہ شروع ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ ناپاکی اپنی جگہ ہے کہ اس سے آپ کا روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں روزے کی حالت میں دیر نہیں کرنا چاہیے کہ روزہ شروع ہو گیا، سحری کھا لی، اب دیر تک ناپاکی کی حالت میں آدمی سوتا رہا، نماز بھی چھوٹ گئی،
ناپاکی کی حالت میں گھنٹے گزر گئے ابھی تک نہایا نہیں ہے تو اس حالت میں ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، لہذا اس سے روزے میں فرق تو نہیں پڑے گا، البتہ زیادہ دیر ناپاک رہنے کی وجہ سے اس کو گناہ مل سکتا ہے۔ لہذا یہ دو مسئلے ذہن میں رہیں، ایک تو ہے روزے سے متعلق، ایک غسل سے متعلق۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔